السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في كلامه المقدس اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر۔ محترم حاضرین، ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورۃ الحشر کی، اس آیت سے پہلے دو اور آیتیں جو سورۃ الحشر کے اندر موجود ہے، ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان کے درجات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایمان کے کتنے درجے ہیں اور ان درجوں پر کون لوگ فائز ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ رب العالمین کی بیان کردہ انہی تین آیتوں کے متعلق۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے ان صحابہ کرام کا چرچا کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر، جنہوں نے ایک اللہ رب العالمین کی خاطر، جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ توحید کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا مال قربان کیا، اپنی سلطنت، اپنی حکومت، اپنی جگہ، اپنی زمین، اپنا کاروبار، اپنا گھر، اپنا وطن، اپنی اولاد، سب کچھ ان لوگوں نے صرف قربان کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خاطر، اور وہ مہاجر کہلائے۔ اللہ کی نظروں میں انہوں نے سب سے بڑا مقام حاصل کیا، ایمان کے تینوں درجات میں پہلا درجہ انہوں نے حاصل کیا۔ دوسرے آیت میں اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے ان مہاجرین کو اپنے گلے سے لگا لیا، ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی خون کا تعلق نہیں تھا، وہ ان کے بھائی نہیں لگتے تھے، ان کے چچیرے نہیں تھے، پپیرے نہیں تھے، ممیرے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ مسلمان تھے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا، اس وجہ سے ان کے سگے بھائیوں سے بڑھ کر کہلائے۔ وہ انصار مدینہ کی میں بات کر رہا ہوں جنہیں اللہ نے دوسرا مقام ایمان کے درجے پر دیا ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ وقف کر دیا، سب کچھ جانثار کر دیا اپنے مہاجرین بھائیوں کی خاطر۔ اپنی زمین کے اندر انہیں حصہ دے دی، اپنے مال کے اندر انہوں نے حصہ دیا، یہاں تک کہ بعض واقعات ایسے سامنے آئے کہ اگر 2 بیویاں ہیں اس سے زائد ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس بھی بیوی پہ آپ انگلی رکھ دیں، جو بھی آپ کو پسند ہو اسے طلاق دیتے ہیں، آپ اس سے نکاح کریں۔ یہ وہ مہاجر انصار صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے دل کے اندر جگہ دی، ان کے ایمان کی وجہ سے انہوں نے اپنے پلکوں کے اوپر انہیں بٹھا کر رکھا، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا تھا اللہ کے راستے میں، اور اب یہ لوگ اپنا سب کچھ لٹا رہے تھے اللہ رب العالمین کی راہ میں۔ اور تیسرا مقام اللہ نے ان لوگوں کے لیے دیا ہے جو نہ تو انصار ہیں، جو نہ مہاجر ہیں، جو نہ ان دونوں فرقوں کے اندر آ سکتے ہیں، ان دونوں جماعتوں کی برابری کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود ایمان کا تیسرا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب صحابہ کرام کا چرچا ہوتا ہے تو وہ اپنے دلوں کے اندر ان کے لیے عزت، عظمت، ان کے لیے احترام پیدا کرتے ہیں، اور ان کی زبان پر جب ان کا چرچا ہوتا ہے تو وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے پہلے جو ہمارے صحابہ کرام تھے، ہمارے دینی بھائی تھے، ہمارے اسوہ رہ چکے ہیں، اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کی لغزشوں کو تو معاف فرما۔ اگر یہ رویہ ہمارا ہے یا آج کسی بھی مسلمان کا تھا، قیامت کسی بھی مسلمان کا رہے، اس مسلمان کو اللہ نے تیسرا مقام دیا ہے۔ محترم حاضرین، آج کی ویڈیو میں ہم عظمت صحابہ اور حرمت صحابہ کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا کے اندر صحابہ کرام کی قربانیوں کو کس طریقے سے ملیا میٹ کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے اوپر طنز کیے جاتے ہیں، انہیں بے وجہ انہیں اپنی نظروں سے گرایا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان خرافات پیدا کیے جا رہے ہیں، پروپیگنڈے نئے سے نئے جنم لے رہے ہیں، صرف صحابہ کرام کی عظمت، ان کی حرمت کو کم کرنے کی خاطر۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی عظمت خود پہلے سے رب العالمین کی نظروں میں آسمان پر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آج کل کے ایرے غیر نتھو خیر ان صحابہ کرام پہ کمنٹ اور تبصرے کرتے ہیں، اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ذات پر، ان کی شخصیت پر، ان کی زبان کھولنے سے کچھ اثر پڑے گا۔ نہ، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی قربانیوں سے اپنا نام اس اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مقدس کے اندر لکھوایا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی عظمت اور جن کی فضیلت کو اللہ نے سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ لقب، یہ ٹائٹل کافی ہے ان کی فضیلت کو بتلانے کے لیے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور ان کی صحبت کا شرف حاصل ہوا۔
محترم حاضرین، اللہ نے جب دین کی خدمت کا سوچا، جب اللہ نے دین کو پھیلانے کا سوچا، جب دین محمد کو اللہ رب العالمین نے بڑھانے کا اور شروع کرنے کا سوچا، اللہ نے انہی صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا تھا. ہمارا نہیں، آپ کا نہیں، اللہ نے ہمیں نہیں چنا. اللہ نے ان صحابہ کرام کو چنا تھا جنہوں نے ہزارہ تکلیفیں جھیلی ہیں، جنہوں نے ہزارہ مصائب و آلام کے پہاڑ کو جھیلا ہے، سب کچھ برداشت کیا صرف اسی دین اسلام کی خاطر. اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا اور انہیں اللہ رب العالمین نے ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بلند کر دیا. محترم حاضرین، صحابہ کرام کے متعلق ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میں ایک بات کہتا ہوں، امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے متعلق ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے اسلاف تھے ان کی تربیت کس انداز سے ہوتی تھی. ہمارے اسلاف اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرتے تھے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر. ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، ہمارے محدثین، ہمارے ائمہ اعظام، ہمارے علماء کرام، یہ جو لوگ بھی گزرے ہیں ہم سے پہلے، یہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھلاتے تھے کہ حب ابی بکر و عمر کیا ہے، ابو بکر کی محبت کا کیا مقام ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے، ان کی محبت کتنی زیادہ ضروری ہے. یہ اسلاف ہمارے سکھاتے تھے. ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو بتلاتے تھے کہ بھائی جس طریقے سے قرآن آپ حفظ کرتے، اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے، اپنے سینوں کے اندر جگہ دیکھتے ہیں، اسے اپنے پلکوں پہ بٹھا کر رکھتے ہیں اللہ کی آیات کو، بالکل اسی طریقے سے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت، ان کی حرمت، ان کی عظمت بھی اور ان کا احترام بھی آپ کے دلوں میں ہونا ضروری ہے. آپ کے ایمان کا یہ حصہ ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منانا شروع کر دیں. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا. یہ طریقہ ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بتلانے کی ضرورت ہے، ہمیں خود بھی جاننے کی ضرورت ہے. ورنہ اگر آج ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں بتلائیں گے، یقین مانیے ہمارا جو مستقبل ہے، جسے ہم بڑا روشن کہتے ہیں، بڑی تابناک ہمارا مستقبل سوچتے ہیں، ہم غلط ہیں. ہم غلط ہو بھی سکتے ہیں اگر ہمارے بچے ہمارے صحابہ کرام کو نہیں جانیں گے، ان کی قربانیوں کو نہیں جانیں گے. آج ہم اپنے بچوں سے یا ہم اپنے معاشرے کے اندر پھر کر دیکھ لیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی زندگیوں کو جانتے ہیں، ان کی قربانیوں کو جانتے ہیں. آج کا نوجوان، اس سے کرکٹر کے بارے میں پوچھ لو بتا دے گا، فلم سٹار کے بارے میں پوچھ لو بتا دے گا، سیلیبریٹیز کے بارے میں پوچھو سب بتائے گا، پورا بایو ڈاٹا کھول کے رکھ دے گا. بندہ کہاں کب پیدا ہوا، کیا ہوا، کس طریقے سے پرورش ہوئی، تمام چیزوں سے معلوم. لیکن ایک صحابی کے بارے میں پوچھو بلال کون تھے، ان کی قربانی کیا تھی، ان کا مقام کیا تھا دین کے اندر، نہیں معلوم. عمر نے اسلام کس طرح قبول کیا، نہیں معلوم. ابو بکر کا اصل نام کیا ہے، نہیں معلوم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں ابو بکر اور عمر کا کیا مقام تھا، نہیں معلوم. یہ بنیاد ہے ہمارے دین اسلام کے. ان کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارے دل کے اندر ان کا مقام ہونا ضروری ہے. لیکن ہمارا نوجوان، ہماری نئی نسل نہیں جانتی ان کے بارے میں. ہمارے جو اصل رول ماڈل ہیں، ہمارے جو اصل ہیروز ہیں، جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک صحیح سالم پہنچا، ہم انہی کے بارے میں نہیں جانتے. ہماری نسل نہیں جانتی. بڑے ہی افسوس کی بات ہے. تو ہمیں بھی اپنی تربیت، علماء، فقہاء اور ہمارے جو اسلاف تھے، سلف صالحین تھے، ان کی تربیت کی طرح اپنی تربیت ہمیں بنانی ہوگی اور اس طریقے سے ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہوگی. محترم حاضرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ ہم اہل حدیثوں کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ میں ذکر کرتے ہوئے ایک بات کہی، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اہل حدیثوں کا مسلک کیا ہے جاننا چاہتے ہیں نا؟ سنیے یہ بات دھیان سے. وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایسے لوگ ہیں جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے بھئی کس صحابی کی جنم پیدائش کیا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کس نے کہاں پیدائش حاصل کی، ہم یہ نہیں دیکھتے اس کا مقام کیا تھا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی، ہم نے یہ نہیں دیکھا زمانے جاہلیت میں ان کا کیریکٹر کیا تھا. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں شرف صحبت حاصل ہے یا نہیں. اگر انہوں نے شرف صحبت حاصل کی، ہماری عزت، ہمارے احترام کے لیے وہ قابل ہو چکے ہیں، جن سے اللہ راضی ہے، جن سے رضامندی کا اظہار قرآن مقدس میں کیا جا رہا ہے، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت پیدا کر لی اپنے لیے، وہ ہمارے دلوں کے اندر بستے ہیں. ان کی محبت ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے، ہمارے سینوں کے اندر پنپتی ہے ان کے لیے محبت. آگے امام طحاوی کہتے ہیں وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو کسی بھی صحابی کے متعلق غلو کا شکار ہوں، کسی کی محبت میں غلو کرنا ہم شروع کر دیں. یعنی کچھ شیعان علی کو آپ دیکھ لیجئے، ان کی مثال لے لیجئے. انہوں نے اتنی محبت میں اتنی زیادہ غلو کی کہ حضرت علی کو آسمان پہ بٹھایا، بقیہ دیگر صحابہ کرام کو انہوں نے زندہ زمین میں گاڑ دیا. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ منہم. ہم ایسے بھی نہیں ہیں جو دوسرے صحابہ کرام سے برات کا اظہار کریں. ہم اہل سنت ہیں،
ہم اہل حدیث ہیں، ہم ان سے بھی محبت کرتے، ہم ان سے بھی محبت کرتے. ہمارے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی محبت کے لیے کافی ہیں، ہمارے لیے عمر بھی محبت کے حقدار ہیں، ہمارے لیے عثمان علی دونوں کا مقام دل کے اندر ہے. ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حسنین کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر پنپتی ہے. ہم کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ. ہاں ایک بات یاد رکھنا، ہم ان تمام لوگوں سے بغض رکھتے ہیں، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں جو صحابہ کرام سے نفرت رکھتے ہیں. ہم ان سبھی لوگوں سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں. ہم ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں جو صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہم ان پر قلم چلائیں گے جو ہمارے صحابہ کرام کے اوپر قلم چلا رہے ہیں. جو صحابہ کرام پہ اعتراض کرے گا وہ ہم ان پر اعتراض کریں گے. صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھانا، صحابہ کرام پر اعتراض کرنا ہماری نگاہ میں، ہم اہل حدیثوں کی نگاہ میں، اہل سنت والجماعت کی نگاہ میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان جو کبھی اس جرم کا شکار کر لے دوبارہ ہماری نظر میں وہ عزت کا مستحق نہیں ہو سکتا، ہمارے یہاں عزت کا احترام کا وہ قابل نہیں رہ سکتا. اتنا بڑا گناہ ہے صحابہ کرام کے اوپر بغض، صحابہ کرام سے بغض رکھنا، ان پر طعن و تشنیع کرنا، ان پر انگلیاں اٹھانا. آگے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کا چرچا آئے تو پھر ذکر خیر نہیں کرتے، صحابہ کرام کی خامیاں گناتے ہیں، ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں بھائی. ہم اگر ذکر کریں گے تو رضی اللہ عنہم کے لقب کے ساتھ، ہم اگر ان کی بات کریں گے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی مثال دیں گے. ہم اگر بات کریں گے تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہماری عزت ان کے دلوں کے اندر وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں ان کا مقام تھا. ساتھ میں امام طحاوی کہتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ دین کا حصہ ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے اور یہ احسان ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، یہ نفاق کی علامت ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے. محترم حاضرین، آج چند ایرے غیرے لوگ جو صحابہ کرام پہ اعتراضات کر رہے ہیں، موٹا بات اگر میں کروں تو چند ایسے لوگ ہیں جو معاشرے میں چند پمفلیٹ پڑھ لیتے ہیں، کچھ فوٹو کٹنگز لے لیتے ہیں، کچھ حدیثیں لے لیتے ہیں اور معاشرے میں دندناتے پھرتے ہیں بھائی اہل بیت کے خلاف سازش کرنے کے لیے، اہل بیت کے خلاف نفرتیں پھیلانے کے لیے، اہل بیت کے خلاف دنیا بھر کے ہزارہ زہر اگلنے کے لیے. بس ایسے لوگوں کا کام ہے اہل بیت کے خلاف مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا. لیکن ہم کبھی اہل سنت والجماعت ان کے شکنجے میں نہیں آنے والے. ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم دیگر صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں. آج جو لوگ صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں، ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، بعض اگر میں مثال لوں تو یہ لوگ جنگ صفین کی بات کریں گے. اگر میں جنگ جمل کی بات کروں تو حضرت علی ایک طرف، دوسری طرف حضرت عائشہ ہیں، زبیر بن عوام ہیں، طلحہ بن عبید اللہ ہیں. یہ لوگ آپس میں جنگ کیے تھے، ان کا مسئلہ کچھ نہیں تھا، انہوں نے آپس میں ایک اجتہاد کیا تھا، ایک مسئلے پہ ان کی لڑائی ہوئی تھی. ان کا جو جنگ تھا ایک اجتہاد کی بیس پہ تھا. جانتے ہیں کون تھے؟ علی مبشر بالجنہ، عشرہ مبشرہ میں زبیر بن عوام حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بالجنہ، عائشہ مبشر بالجنہ، طلحہ بن عبید اللہ مبشر بالجنہ. یہ آپس میں جنتیوں کی لڑائی تھی. سبحان اللہ، سب کے سب جنتی ہیں. انہوں نے کبھی ایسا نہیں سوچا ہو کہ ہماری اس لڑائی کو دنیا یہ رخ دے گی، یہ موڑ دے گی. کبھی انہوں نے ایسا نہیں سوچا. محترم حاضرین، میں اگر حضرت علی کی بات کروں، اس جنگ کے اندر طلحہ بن عبید اللہ کی وفات ہو جاتی ہے. حضرت علی کو جب پتہ چلا وہ رونے لگے زاروں کی تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو کا دریا جاری ہو گیا تھا. علی کے دل میں طلحہ بن عبید اللہ اتنا بڑا مقام رکھتے تھے اور یہ وہی طلحہ ہیں اور علی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں شامل تھے. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آج اپنا ایک یار کھو دیا تھا. آج ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آج ختم ہو گیا تھا، اس دنیا سے جا چکا تھا. اور اس کے بعد کبھی بھی حضرت طلحہ کے فرزند سے حضرت علی کی جب ملاقات ہوتی، حضرت علی اکثر کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے جو ایک آیت نازل کیا علی سرر متقابلین، کہ جنت میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ٹک لگائے بیٹھے ہوں گے، گفتگو کر رہے ہوں گے، گپے شپے لگا رہے ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ میں اور تمہارے بابا جان جنت میں بالکل اسی طرح ہوں گے. محترم حاضرین، حضرت علی کا رویہ تھا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے لیے. محترم حاضرین، حضرت علی کیا سوچتے تھے؟ ان کے دل کے اندر ایک صحابی رسول کے لیے کیا عزت تھی، کیا مقام تھا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ جو خود کو شیان علی کہہ رہے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں، آج حضرت علی کے نقش قدم پہ نہیں چل رہے، حضرت علی کے خلاف جا رہے ہیں. جو علی نے کبھی سوچا نہیں ہوگا آج وہ یہ لوگ کر رہے ہیں. ایسے تمام کام یہ لوگ انجام دے رہے ہیں. اور یہ ایک معمولی سی مثال ہے.
محترم حاضرین، آج جو لوگ معاشرے کے اندر پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں صحابہ کرام کے خلاف، اہل بیت کے نام پہ بہت محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، یہ آج جو محقق بنے گھوم رہے ہیں، میں ان سے ایک سوال کروں گا کہ آج دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان موجود ہے جو عبداللہ ابن عباس سے بڑا محقق ہو؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے فقہ کی دعا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہوئی تھی، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے دعا کیا تھا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ تو اسے دین میں سمجھ عطا فرما۔ اور یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں آپ لوگ؟ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، اے دنیا کے لوگوں محمد رسول اللہ کے صحابہ کو گالی نہ دو، انہیں برا بھلا مت کہو، انہیں ہرگز کچھ بھی مت کہنا، طعن و تشنیع مت کرنا، ان کے اوپر طنز نہ کرنا، لأن اللہ امرنا بالاستغفار لهم، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کے لیے استغفار کا حکم دیا، ان کے حق میں ہمیں استغفار کا حکم دیا۔ اتنی بات حضرت ابن عباس نے جب کہی، اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی تھی، ایک تاریخی جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ اللہ نے استغفار کا یہ حکم کیوں دیا اپنے صحابہ کے متعلق؟ کیونکہ اللہ رب العالمین پہلے سے جانتا تھا کہ صحابہ میں دو جماعتیں ہوں گی جو آپس میں لڑیں گی، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوں گے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے صرف استغفار کا حکم دیا، ہمیں اپنا موقف، اپنا نظریہ پیش کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اپنی قلمیں چلانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، ان صحابہ کرام کے لیے طنز اور تشنیع کے الفاظ نکالنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے استغفار کا حکم دیا ہے۔ اللہ جانتا تھا سب پہلے سے، اسی لیے اللہ نے استغفار کا حکم دیا، تو اللہ نے جو حکم دیا صرف اس پہ عمل کریں بھائی، زیادہ ایڈوانس کیوں بن رہے ہیں؟ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا موقف تھا، تو صحابہ کرام کے متعلق ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ آپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت سے یہ بات بالکل اچھے انداز سے سمجھتے ہیں۔ اور یہی نہیں، مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے بے باک صحابی ہم سبھی کو معلوم، ایک مرتبہ ان کے والد صاحب حضرت عمر سے کوئی مسئلے کے متعلق کچھ غلط باتیں زبان سے نکل گئی تھی، انہوں نے جب ان کو علم ہوا تو انہوں نے صحیح مسئلہ اور صحیح بات کیا ہے، راجع بات انہوں نے بتائی امت کو، اور اس کے بعد جب سامنے سے سوال کیا گیا بھائی تمہارے ابا جان نے تو یہ بات کہی ہے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا تھا ان الشریعۃ نزلت علی محمد ما نزلت علی ابی، شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، میرے باپ پہ نہیں نازل ہوئی ہے، تو جو صحیح موقف ہوں میں بتلا رہا ہوں اس پہ عمل کرو، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہی عبداللہ ابن عمر اتنی بے باکی سے جواب دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، یہ عبداللہ ابن عمر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک انسان آتا ہے اور وہ صحابہ کرام کے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کرتا ہے، اپنی زبان سے ان کے اوپر حملے کرنا شروع کرتا ہے، اسے بلاتے ہیں، سورۃ الحشر کی آیت جو میں نے شروع میں ابھی پڑھی ہے، تینوں آیتوں کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے ایمان کے کس مرحلے میں ہو تم، ایمان کا کون سا درجہ تمہارے پاس موجود ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا کیا ایمان کے پہلے درجے میں ہو، مہاجر ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کیا انصار ہو، انصار میں سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس کے بعد عبداللہ ابن عمر نے کہا کیا تم تیسرے درجے سے تعلق رکھتے ہو؟ تیسرا درجہ جو صحابہ کرام کے بارے میں ذکر خیر کرتے ہیں ان کا ہے، کیا ایمان کے تیسرے درجے میں ہو؟ اس نے کہا ہاں امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے ان لوگوں میں سے رکھے گا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہرگز نہیں، تم ان لوگوں میں سے ہو ہی نہیں سکتے، اور وہ دنیا کا ہر وہ انسان اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتا جس کی زبان اصحاب محمد کے لیے ذکر خیر نہیں کرتی، جس کی زبان طنز و تشنیع سے بھری ہوئی ہے، جس کی زبان پر طعنے ہیں، جس کی زبان پر اعتراضات ہیں، وہ تمام زبانیں اور ان تمام زبانوں کے مالک کبھی بھی ایمان کے تیسرے درجے پہ آ ہی نہیں سکتے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس انسان کو سمجھایا تھا، یہ چیز ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر میں بات کروں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے امام ہیں، ہم سبھی کو معلوم، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز سے مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جنگ جمل کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ صفات موجود ہیں، بہت سارے لوگ آئیں گے پوچھیں گے ارے مول صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں، علیم صاحب آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کا کیا موقف ہے، آپ کا کیا اسٹینڈ ہے، لوگوں کا اسٹینڈ پتہ کرتے پھرتے ہیں، چند کتابیں پڑھ لیے ہیں، چند جریدے پڑھ لیے، خود کو علامہ اور مفتی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کا نظریہ جاننا چاہتے ہیں صحابہ کرام ان کی جنگوں کے بارے میں۔ تو اس انسان نے جب حضرت عمر بن عبد العزیز سے پوچھا کہ آپ کا اسٹینڈ کیا ہے اس جنگ کے بارے میں، حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک بہت بہترین جواب دیا، سنہرے الفاظ سے لکھنے کے قابل واللہ۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ کف اللہ یدی عنہا، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے میرے ہاتھ کو ان کے خون سے روک لیا، اللہ نے مجھے بچا لیا، میں اس جنگ میں شامل نہیں ہوا، اللہ نے اس وقت مجھے نہیں پیدا فرمایا اور میں اس جنگ میں نہیں شامل تھا، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ میرے اپنوں کے خون سے رنگنے سے بچ گئے۔
یہاں بھی میرے اپنے تھے، وہاں بھی میرے اپنے تھے، دونوں میرے اپنے تھے، کس کے خلاف میں لڑتا؟ اللہ نے میرے ہاتھ کو محفوظ کر لیا۔ اور اس وقت میں یہ ہرگز پسند نہیں کروں گا، میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ اب میں اپنی زبان سے ان کے متعلق گستاخیاں کرتا پھروں۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اسٹینڈ بالکل ظاہر کر دیا کہ بھائی کمنٹ کرنا، تبصرے کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ صحابی رسول ہیں، ان کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ یہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، جب ان کی زبان اور ان کی حالت یہ تھی تو ذرا سوچیے ہم مسلمان، ہم اہل سنت الجماعت، ہم اہل حدیثوں کی حالت کیا ہونی چاہیے، ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے صحابہ کرام کے متعلق، ان کی جنگوں کے متعلق ہمارا کیا مقام ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی عزت کریں، ان کے تقدس کا خیال کریں، ان کا احترام کریں، اور کبھی بھی انہیں ذلیل اور رسوا نہ کریں، ہمیشہ ان کے دفاع میں کھڑے رہیں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو جانیں گے، ان کی قربانیوں کو جانیں گے۔ محترم حاضرین، یہ جو آج لوگ محقق بنے پھر رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹویٹر، ہر جگہ صحابہ کرام کے خلاف محاذ کھولے پھر رہے ہیں، یہ بڑے جو محقق پھر رہے ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 6-7 صدیاں پہلے ایک انسان گزرا ہے، ابن مطہر الحلی، جانتے کون تھا؟ یہ جو آج کر رہے ہیں للو پنجو، ان سے بہت بڑا محقق گزرا ہے۔ اور اس نے کام کیا کیا وہ ذرا سنیے۔ اس وقت اس نے شیعیت کی، سنیت کی، بریلویت کی جتنی بھی کتابیں تھیں، ہر وہ تمام کتاب جس کے اندر کہیں بھی اہل بیت کے خلاف جو صحابہ کرام ہیں، جو اہل بیت میں جن کا شمار نہیں ہوتا، ان صحابہ کرام کے متعلق ہلکی سی کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہلکی سی اگر مل جائے، اس نے ان تمام چیزوں کو اس کتاب کے اندر لے، ایک کتاب اس نے لکھی، اس کتاب کے اندر رکھا۔ اس نے اپنی کتاب کا نام رکھا منہاج الکرامہ۔ ابن مطہر الحلی نے منہاج الکرامہ نامی ایک کتاب لکھی، اس کے اندر اہل بیت، اس کتاب کا اصل دعویٰ اس نے یہ کیا کہ بھائی میں نے اہل بیت کے محبت کے لیے کتاب لکھی، اہل بیت کی تائید کے لیے۔ اس نے بقیہ تمام صحابہ کرام کو کٹگرے میں کھڑا کر دیا تھا، ان کی کمیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کے زمانے جاہلیت، تمام چیزوں کو اس نے لا کے پیش کیا، اس نے تحقیق کیا تھا، اس نے سب کچھ ایک کتاب کے اندر لا کر جمع کر دیا تھا۔ یہ چند فوٹو کٹنگز لے کے وہ نہیں گھوم رہا تھا، اس نے ایسے ایسے اعتراضات کیے کہ اچھے لوگ اس کا جواب نہیں دے پا رہے تھے، جو خود کو اہل سنت الجماعت شمار کرتے تھے وہ لوگ بھی جواب دینے کے قابل نہیں تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس وقت ایک انسان کو بھیجا، علامہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے ابن مطہر الحلی کا ایسا دندہ شکن جواب دیا، سبحان اللہ، کہ آج تک اس دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں پیدا ہو سکا جو علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اوپر کوئی اعتراض کر سکے۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کتاب لکھی، منہاج الکرامہ، ابن مطہر الحلی نے لکھی، علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی منہاج السنۃ النبویہ۔ اور ابن مطہر الحلی نے جتنے بھی اعتراضات کیے تھے، ہر اعتراض کا انہوں نے دندہ شکن جواب دیا، ہر اعتراض کا جواب دیا، ہر سوال کا جواب دیا، اور تمام چیزیں لکھنے کے بعد انہوں نے آخر میں کچھ پوائنٹ کی باتیں لکھی، وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے سب سے پہلی بات یہ لکھی کہ صحابہ کرام کے خلاف، ان کی عظمت اور ان کے تقدس میں نہیں، ان کے خلاف جتنی بھی حدیثیں آج معاشرے میں پیش کی جا رہی ہیں اس میں سے اکثر و بیشتر حدیثیں ضعیف ہیں، انتہائی درجے کی ضعیف، اور زیادہ تر تو موضوع روایتیں ہیں۔ جو بھی صحابہ کرام کے خلاف روایتیں موجود ہیں انتہائی درجے کی ضعیف یا موضوع ہے، پہلی چیز۔ دوسری، اب پوری تو ضعیف نہیں ہے، کچھ حدیثیں صحیح ہیں، تو دوسری چیز انہوں نے کہا کہ کچھ حدیثیں جو صحیح ہیں اس میں ان لوگوں نے ایسا کام کیا کہ صرف اپنے مطلب کی چیزیں انہوں نے لے لی، یعنی حذف و اضافے سے کام لیا، یہاں سے اس چیز کو ہٹا دیا، وہاں سے وہ چیز ایڈ کر دی، اور لا کے مسلمانوں کے سامنے، امت کے سامنے ایک حدیث پیش کر دی صحابہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے، یہ کام کیا گیا۔ تیسرا، جو حدیثیں مان لو بالکل صحیح ہیں، کوئی حذف و اضافہ نہیں، کوئی ضعیف نہیں، کوئی موضوع نہیں، بالکل صحیح روایت، اگر کچھ روایتیں ایسی بھی جو بالکل صحیح ہیں، تو علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر ایسی کوئی روایت ہے بھی، صحابہ کرام نے واقعات کچھ غلطی بھی کی، مان لی جنگ جمل جو ہوئی، جنگ صفین ہوئی، صحابہ کرام کے آپس میں لڑائی ہوئی، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے۔ محترم حاضرین، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر واقعات صحابہ کرام نے کچھ غلطی بھی کی تو بعد میں اللہ رب العالمین نے انہیں جو زندگی دی، اس جنگ کے بعد جو صحابہ کرام زندہ تھے انہیں آگے چل کے پچھتاوا ہوا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اللہ سے توبہ کیا، استغفار کیا۔ بھائی وہ توبہ کر چکے ہیں، استغفار کر چکے ہیں، اللہ رب العالمین نے قبول بھی کیا ہوگا۔ تو کچھ صحابہ کرام تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے موقع عطا فرمایا، لیکن اب کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہیں موقع نصیب نہیں ہوا۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی پانچویں بات ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جنہیں یہ موقع نصیب نہیں ہوا، تو اللہ رب العالمین نے
ان صحابہ کرام کو اتنی توفیق دی تھی کہ انہوں نے پہلے نیکیاں کر رکھی تھیں، اور قرآن میں کہا تھا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. تو وہ صحابہ کرام ان کے پاس جو نیکیاں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں برائیوں کے بنسبت. ہمارے جیسے نہیں تھے وہ کہ نیکیاں بس چند گنی چنی موجود ہوں، برائیوں کے انبار لگے پڑے ہوں. وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے پاس نیکیوں کے انبار ہوا کرتے تھے، ان کے پاس برائی بہت کم نہ کے برابر ہوتی تھی. اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو ختم کر دیا ہو، ان کی لغزشوں کو معاف کر دیا ہو. یہ 5 باتیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھی تھی. تو محترم حاضرین، ہمیں بھی یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. صحابہ کرام کے خلاف کبھی زبان نہیں کھولنا چاہیے. وہ صحابی رسول ہیں، اللہ نے انہیں وہ مقام دیا ہے. بھائی وہ مقام ہم حاصل نہیں کر سکتے، ہم مر بھی جائیں، قربان بھی ہو جائیں، شہید بھی ہو جائیں، صحابی کا مقام نہیں حاصل کر سکتے. وہ حدیث تو ہم نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، پھر بھی میرے صحابی کے ایک مٹھے کے برابر اگر انہوں نے ایک اناج اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی ناکافی ہوگا. تم میرے صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے، تم ان کے جوتے کی نوک بھی نہیں بن سکتے. وہ اتنے بڑے لوگ تھے، ان کا مقام اللہ کی نظروں میں سبحان اللہ اتنا عظیم تھا، اتنا بلند تھا. اور آج جو لوگ صحابہ کرام پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ارے ان کی انگلی اٹھانے سے ہوگا کیا؟ ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. اللہ کے یہاں انہوں نے جو مقام حاصل کیا اس کے اندر کوئی گراوٹ نہیں ہونے والی. اللہ کی نظروں میں ان کی جو عظمت ہے، محمد رسول اللہ کے دل میں ان کی جو محبت تھی، ہم اہل سنت الجماعت کے دلوں کے اندر جو محبت ہے اسے کم نہیں کر سکتے. ان کے اعتراضات کرنے سے ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اور بڑھنے والی ہے اور پیوست ہونے والی ہے. محترم حاضرین، جب اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، دنیا والے کیا ہی کر سکتے ہیں. آخر میں بس ایک حدیث پیش کروں گا، ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، ہم نے سنا ہوگا ان کے بارے میں. خالد بن ولید جنہوں نے دین اسلام کے لیے ایسی خدمات انجام دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کا اعتراف کیا گیا. ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا تھا سیف من سیوف اللہ، خالد یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. دوسری طرف عبد الرحمن بن عوف جو مبشر بالجنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنہیں جنت کی خوشخبری سنائی تھی. ایک مرتبہ دونوں میں آپس میں بحث ہو جاتی، تو میں کسی مسئلے پہ ہو جاتا ہے. خالد بن ولید کچھ زیادتی کر دیتے، مطلب کچھ زیادہ الفاظ کا استعمال کر لیتے. عبد الرحمن بن عوف کی یہ بات اور خالد بن ولید کی بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خالد کو ٹوکتے. خالد سیف من سیوف اللہ، جن کے کارنامے ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں، جن کی بہادری کے چرچے آج ہم مسلمانوں کے درمیان عام ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کو ٹوک رہے ہیں. اللہ کے نبی نے انہیں ٹوک دیا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہ کہو. اللہ کے نبی نے سمجھایا بھائی صحابی ہیں، صحبت کا شرف حاصل کر چکے ہیں، تم نہیں بول سکتے ان کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اپنے دوسرے صحابی کے خلاف، دونوں اعلیٰ مقام پہ موجود ہیں، دونوں کی اہمیت اللہ کی نظروں میں بہت زیادہ ہے، محمد رسول اللہ کی نگاہوں میں بہت زیادہ ہے، یہ دونوں کو اللہ کے نبی نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ بولنے سے منع کر دیا. تو پھر ہم اور آپ ہوتے کون ہیں؟ ہماری اور آپ کی حیثیت کون ہے؟ اس دنیا کے اندر صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے، ان کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا تم ہو کون، تمہاری حیثیت کیا ہے. ارے دنیا نے تمہیں سر پہ بٹھایا ہوگا، لیکن خدا کی قسم تم خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر کی دھول کی برابر بھی نہیں ہو. تو محترم حاضرین، جب خالد بن ولید کو یہ مقام نہیں حاصل تھا، انہیں جب یہ اجازت نہیں تھی، پھر ہم اور آپ ہوتے کون ہیں؟ ہمیں بالکل یہ حق اور اختیار حاصل نہیں کہ وہ صحابہ کرام پہ کیچڑ اچھالیں، ان کے اوپر اعتراضات کریں، ان کی عظمت اور ان کے تقدس کو پامال کرنے کی ناکام کوششیں کریں. ہمارے سنت الجماعت کا یہ فرض بنتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جب بھی صحابہ کرام کی عزتوں پر حملے ہوں گے، اہل سنت الجماعت وہاں سیر فہرست موجود ملیں گے آپ کو دفاع صحابہ میں. جب بھی صحابی رسول کے اوپر اعتراضات ہوں گے، جب بھی قلمیں چلیں گی ان کے خلاف، جب بھی ان کے خلاف انگلیاں اٹھیں گی، سب سے پہلے ان کے دفاع میں ہمیں آپ پائیں گے، ہم اہل سنت الجماعت کو پائیں گے، ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی یہ آزمائش ہے ہمارے لیے کہ جب بھی ان صحابہ کرام کے اوپر یہ کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، ہمارا کیا حق ہے، ہمارا کیا فرض بن رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ضرور دیکھے گا. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام کی محبت جو محمد رسول اللہ کے دلوں میں تھی، ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کو پیدا فرمائے. ان کی عزت، ان کی حرمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر وہ مقام انہیں عطا فرمائے جو اللہ کے نبی کے دل کے اندر انہوں نے اپنا جگہ بنایا تھا. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین.
جو بھی میرے صحابہ کو گالی دے گا اس کے اوپر فعلیہ لعنت اللہ، اولاً اللہ رب العالمین کی لعنت ہوئی، اور اس کے بعد والملائکہ فرشتوں کی لعنت ہوئی، والناس اجمعین، اور اس کے بعد جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں سب کی لعنت اس کے اوپر برسے گی۔ صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولنا، گالیاں دینا، طنز و تشنیع کرنا، دعنا کسنا، الٹے سیدھے اعتراضات کرنا، اپنی قلموں کو حرکت دینا، یہ تمام چیزیں لعنت الہی کا موجب اور مستحق ہیں۔ ہم سبھی کوشش کریں کہ اپنے دلوں کے اندر وہ مقام دیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تھا۔ صحابہ کرام کی عزت، ان کی حرمت اور ان کے تقدس کو سمجھیں۔ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے جو میں نے شروع میں بتایا، اس طرح کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو ان کے قصے اور کہانیاں سنیں۔ آج سونے سے پہلے ہم جو یہاں وہاں کی قصے اور کہانیاں سناتے ہیں، کامکس بکس لا کے دیتے ہیں اپنے بچوں کو، محترم حاضرین صحابہ کرام کے بارے میں بتائیں۔ صحابہ کرام نے کیا قربانیاں دی ہیں، سبحان اللہ، کیا جرنی رہی ہے ان کی، انہوں نے کتنا کچھ سہا ہے دین کی خاطر، اپنے بچوں کو بتائیں، ان کے دلوں کے اندر بٹھائیں اپنے صحابہ کرام کی محبت، ابو بکر کی محبت بٹھائیں، عمر کی محبت بٹھائیں، عثمان اور علی کی محبت بٹھائیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور کل کو ہمارا بچہ اگر شیعیت رافضیت کی گود میں اگر جا کر گرے تو حیران مت ہونا، کیونکہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں، اپنے آنے والی نسل میں یہ سب چیزیں ٹرانسفر کریں، تاکہ یہ لوگ جو ہمارا مستقبل ہے واقعات ہمارے مستقبل کو تابناک رکھ سکیں اور روشن رکھ سکیں۔ آخر میں اللہ سے بس اتنا ہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دفاع صحابہ میں سر فہرست رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔